اگلی تخفیف اظہار کی، وہاں پہ مسئلہ بتانے والا تو اس بات نہیں ہے، وہاں پہ اظہار ہے جی ہاں تو کیا رکھیں بس غیر سے بات کرو ہم کر لیں نہ. لیکن ایک بات کہی میں نے، اگر آپ لہجہ تجوید کے مطابق لہجہ بنوا سکتے ہو تو بنوائیے، اور کہیں یہ خدشہ ہے کہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا نہ بنوائیے. ٹھیک ہے جی. حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا دو پیش تن، امتن، ہا زید ہی، یا زبر یا، ہیا، امتن ہیا، حمزہ را زبر او، با کھڑا زبر با، اربا، امتن ہی اربا. امت غنہ ہونا، بچے کا غنہ کرنا جی، تم میں اظہار ہونا. اگر بچہ غنہ نہیں کر رہا تو استاد کو بے چینی ہو جائے کہ بچے نے غنہ کیوں نہیں کیا. کرائیں، اظہار کھینچ دیا تو پریشانی ہو جائے، کھینچنے نہ دیں، صحیح پڑھائیں. تو استاد کی کامیابی کی دلیل ہے. استاد کامیاب ہے جو ہر غلطی کو ٹوکے. اصل میں استاد کو بچوں سے زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. جتنا بچہ ہلے اس سے زیادہ استاد ہلے، اس سے چستی پیدا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہلتے کیوں ہیں؟ ہلنے سے بچے کا انہماک معلوم ہوتا ہے. استاد بیٹھے یا بچے بیٹھے دیوار تک لگا کے بیٹھ گیا، کچھ دیر میں ٹوٹنا شروع کر دیا. کبھی ادھر ذہن جائے گا، کبھی ادھر ذہن جائے گا. جب وہ بچہ ہل رہا ہے زور سے، اسے ٹوٹ جہاں ہے تو اس کی توجہ بیٹھے گی نہیں. ہلنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے. استاد بچے ساتھ ہلتا رہے گا. جو استاد پوری انہماک کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو بچے ساتھ میں ہلتے رہتے ہیں. ذرا بھی غلطی آئی، بھائی غلط پڑھ دیا، بھائی یہ نشان لگاؤ، بھائی یہ ہاں کر، بھائی یہ میمہ غنہ نہیں کیا، یہ خط صحیح نہیں ادا کیا، ذرا باریک کر دیا. وہ ٹوکتا رہے گا فوراً. اور جب استاد لگا بیٹھا نا دیوار سے تو اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی. تو بچہ غلطی پڑھانا، تھوڑی دیر کے بعد میں ارے غلط پڑھ رہا ہے، جی مطلب 2 صفحے پڑھ کے آ گیا ایسے ہی. آپ نے تب دھیان دیا، 2 صفحے ایسے پڑھ جائے رسی کہ مطلب بہت دیر سے پڑھاؤ، آپ کیا پتا. ایک بات کہہ رہا ہوں میں، سوچے گا ٹرانسلیٹ سے کہاں گئے تھے آپ. تو اس لیے استاد اس بچے سے زیادہ ہلے اور اتنا مانوس کر لے بچوں کو. غلط ماحول ایسا بنا دیں، بیٹا غلط نہیں پڑھنا، آپ کی غلطی ہے کوئی بات نہیں، لیکن غلط نہ پڑھیں.